اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا ہاں ہیلو جی ہاں آواز نہیں پہنچ رہی ہاں موبائل کو رکھ دیے تھے جی الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ عزیز طلبہ، آج رکوع نمبر 7 کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے مفردات کا حل اور بعض توضیحات نوٹ کر لو اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ کی جائے گی۔ یہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، یہاں اس سے مراد یہ یہود ہیں، بنو اسرائیل ہیں، اور نطمسو تمسا یطمسو تمسن کا معنی ہوتا ہے خراب کرنا، بگاڑ دینا، مسخ کر دینا۔ تمس الوجوہ چہرے کو مسخ کر دینا، بگاڑ دینا۔ فنردها علی ادبارها، یہ فا سببیہ ہے، اس کے بعد المقدر ہے، اس لیے فعل مضارع منصوب ہے۔ ادبار واحد دبر، ہر چیز کا پچھلا حصہ، اسی لیے سرین کو بھی دبر کہتے ہیں۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یہ اصحاب السبت مانے سنیچر والے۔ قرآن کریم میں اصحاب السبت کا ذکر کئی جگہ ہے۔ یہ سورہ اعراف رکوع نمبر 21 کے شروع میں آیت نمبر 63 میں کسی حد تک تفصیل کے ساتھ اصحاب السبت کا ذکر ہے۔ ابھی اس کی تشریح میں کرتا ہوں۔ سبت کا معنی ہوتا ہے سنیچر کا دن۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اثْمًا عَظِيمًا۔ افطرا یفتری افطران کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا، جھوٹ گڑنا، گھڑ کر کے کوئی بات کہنا، الزام لگانا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، یہ زکا یزکی تزکیہ، پاک صاف کرنا، تزکیۃ النفس، اپنے آپ کو پاک ظاہر کرنا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا۔ یہاں اس معنی میں ہے بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ یہ فتیل کا معنی ہے باریک دھاگا، کھجور کا باریک ریشہ۔ فتلا یفتل فتل بولتے ہیں، فتل الحبل، رسی بٹنا۔ یہاں فتیل کا معنی ہے باریک دھاگا، کھجور کا باریک ریشہ۔ تو یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما انزلنا، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے ایمان لاؤ۔ اہل کتاب، یہود،
تم ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو ہم نے نازل کیا، یہاں مراد قرآن کریم ہے، مصدقا لما معکم، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم جو نازل ہوا تو قرآن کریم نے تورات و انجیل کی تصدیق کی ہے کہ ان کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو ہم نے، اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی، اور جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں، چہروں کو بگاڑ دیں، پھر انہیں پیچھے کے بل کر دیں۔ یعنی آدمی کا چہرہ بجائے سامنے کی پیٹھ کی طرف ہو جائے، یہ بھی ایک بگاڑنے کی شکل ہے۔ قبل اس کے کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں، بگاڑ دیں، اور پھر انہیں پیچھے کی طرف کر دیں، یا انہیں ملعون قرار دیں، اللہ کی لعنت سے دور کر دیں، جیسا کہ ہم نے ملعون قرار دیا سنیچر والوں کو۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر کے رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کو، آپ کے زمانے کے بنو اسرائیل کو دھمکی دی گئی ہے، ان کی شرارت، ان کی بدعہدی اور ایمان نہ لانے پر ان سے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب قرآن کریم تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، تم ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، پیچھے کی طرف کر دیے جائیں گے، اور تم کو ملعون قرار دیا جائے گا، جیسے کہ پچھلے زمانے میں اصحاب السبت کو ملعون قرار دیا گیا تھا۔ اصحاب السبت کا تذکرہ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ آیت اس طرح سے ہے، یہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ آپ پوچھیں ان سے، ان بستی والوں کے بارے میں جو دریا سمندر کے قریب آباد تھے، جب وہ لوگ سنیچر کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب آتی تھیں ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے سنیچر کے دن اوپر چڑھتی ہوئی، اور جس دن وہ سنیچر میں نہیں ہوتے تھے وہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں، ایسے ہی ہم ان کو آزمائیں گے اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے ہیں۔ یہ اصحاب السبت اصل میں بنو اسرائیل میں سے وہ لوگ مراد ہیں جو دریا کے قریب آباد تھے، اور بنو اسرائیل کے ہاں یوم السبت کا بڑا احترام تھا۔ دیکھیے یہودیوں کے ہاں یوم السبت قابل احترام دن ہے، عیسائیوں کے ہاں یوم الاحد قابل احترام دن ہے، اور مسلمانوں کے ہاں یوم الجمعہ زیادہ قابل احترام ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جو یوم الاحد کو چھٹی ہوتی ہے یہ انگریزوں کا، عیسائیوں کا اثر ہے، ورنہ مغلوں کے زمانے میں یوم الاحد کو چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو خیر، تو یوم السبت چونکہ ان کے یہاں قابل احترام دن تھا، ان کو روکا گیا تھا کہ بھئی تم لوگ سنیچر کے دن شکار نہ کرو۔ جو لوگ دریا کے قریب آباد تھے تو سنیچر کے قریب دن لوگ شکار نہیں کرتے تھے، مگر حرکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یہ تھی کہ سنیچر کے دن مچھلیاں زیادہ چڑھتی تھیں اور دنوں میں نہیں چڑھتی تھیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم کہ سنیچر کو شکار نہ کرو، اور سنیچر کو مچھلیاں آ رہی تھیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ سنیچر کو گڈھا بنا کر کے مچھلیوں کو روک لیتے تھے اور پکڑتے تھے اتوار کو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح سے دھوکہ، بدعہدی، یا کہہ لیجیے کہ یہ انہوں نے وہ سوچتے تھے کہ
ان کا سوچنا تھا کہ ہم سنیچر کو شکار نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اصل شکار کرنا تو مچھلیوں کو اکٹھا کر کے ان کو گویا باندھ دینا ہے، گھیر دینا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا، اور بلکہ آگے اللہ نے فرمایا ہے سورہ اعراف میں کہ فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، جب ان لوگوں نے حد سے تجاوز کیا اس چیز سے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا ان سے کہ تم بندر ہو، ذلیل بندر ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، ان کو بندر بنا دیا۔ اشارہ اسی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد نبی کے یہودیوں کو ان کی تاریخ ماضی کے واقعوں کو یاد دلایا ہے کہ تم ذرا ٹھیک ٹھاک رہو، ایمان لے آؤ، ورنہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں گے، جیسا اصحاب السبت کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ضابطہ اسلام کا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور معاف کر دے گا اس کے علاوہ جن کو چاہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ دیکھیے یہ دو طرح کے انسان ہیں، مشرک غیر مشرک۔ جو لوگ مشرک ہیں چاہے جتنے اچھے کام کریں تو ان کے اچھے کام کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دے گا، لیکن لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے، ان کی مغفرت نہیں کرے گا الا کہ لوگ دنیا میں توبہ کر لیں۔ اور اگر کوئی شخص مشرک نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اب اس کی بھی تین قسمیں ہیں، نیکیاں زیادہ برائیاں کم، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ برائیاں زیادہ نیکیاں کم، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اور بعد میں پھر سزا بھگتنے کے بعد ان کو جہنم سے نکالے گا۔ تیسری قسم جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہیں، جن کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ اصحاب الاعراف کو جنت و جہنم کے بیچ میں رکھا جائے گا اور بعد میں اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ تو بہرحال مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، ان کے علاوہ اور کی بخشش ہو جائے گی۔ الم تری الی الذین یزکون انفسہم، اے نبی کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک رکھے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر معمولی دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو کہا گیا ہے یزکون انفسہم، تو اصل میں یہودی لوگ خود اپنی بڑی تعریف کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، نحن احباء اللہ ابناؤہ، ہم اللہ کے دوست اس کے پیارے ہیں، اور کہتے تھے کہ اگر ہم کو جہنم میں داخل بھی کیا گیا تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یعنی ہم کو جہنم بس تھوڑے دنوں کے لیے ہم جہنم میں رہیں گے، پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ تھی ان کی بات، یزکون انفسہم۔ تو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یا دوسروں کی تعریف کرنا دوسروں کے سامنے، یہ دونوں جرم ہیں۔ ایک روایت ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نحثی فی وجوہ المداحین التراب، رواہ مسلم، یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 3002۔ یعنی مقداد کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم ان لوگوں کے چہروں میں دھول پھینک دیں جو تعریف کرنے والے ہیں، دوسروں کی تعریف کرنے والے ہیں، خود اپنی تعریف کرنے والے ہیں، تو ان کے منہ میں دھول ڈال دیں۔ تو یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک رکھے، اور ان کے اوپر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا انظر
کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کیسا جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کفا بھی اسم مبینہ، اور کافی ہے ان کے لیے کھلا ہوا گناہ، کھلا ہوا جرم، کھلی ہوئی غلطی۔ تو یہ سورہ نساء کے 7ویں رکوع کی آیات، آخری آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے عہد نبی کے یہودیوں کا ذکر کیا ہے، ان کو دھمکی دی ہے، ان کی شرارتوں پر تنبیہ کی ہے، اور وہ جو منہ میاں مٹھو بنتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کی تردید کی ہے۔ تو بس آج کا سبق اسی پر موقوف کرتے ہیں، انشاءاللہ کل رکوع نمبر 8 کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔